जादूगर मेरी मदद कर, मैं तुझे माला माल कर दूंगी। अब होगा मौत का खेल शुरू। मदीना की वो रात, एक अजीब सी खामोशी ने रसूलुल्लाह के घर को घेर लिया था। ना जाने उन्हें क्या हो गया है। कुछ दिनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब सी कैफियत तारी थी। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये बेचैनी, ये उलझन आज तक कभी नहीं देखी है। उनके नूरानी चेहरे पे अब सुकून की जगह बेचैनी थी। ऐ अल्लाह के नबी, आपको ये क्या हो गया है? अल्लाह के नबी परेशान थे, सहाबा परेशान थे, पूरे मदीना की फिजाओं में अजीब सी घबराहट थी। लेकिन मदीना के शहर में ही एक और आदमी था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत पर बहुत खुश हो रहा था। और वो था मशहूर जादूगर लबीद इब्न आसम। मैं हूँ लबैद, शैतानों का मुरीद। लबीद इब्न आसम एक यहूदी था और वो बनु ज़ुरैक कबीले से ताल्लुक़ रखता था। लबीद ने इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू करने की नापाक साजिश रची। मदीना के लोग उसके दीवाने हैं मेरे आका, उसे रोकना होगा। फिक्र ना करो, मेरे वार से अब वो नहीं बच सकता। इस काम के लिए उसने एक बच्चे की मदद ली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। शामून, ये काम तुम्हें करना होगा, लेकिन किसी को खबर न होने पाए। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कंघी और सर मुबारक के कुछ बाल हासिल किए। उसने उन बालों पे या एक धागे पे 11 गिरहें लगाई और मोम का एक पुतला बनाकर उसमें सुइयां चुभो दी और ये सारी चीज़ें मदीना में ज़रवान नाम के एक वीरान कुएं में छुपा दी। अब होगा मौत का खेल शुरू। इस जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमज़ोर हो रहे थे। जादू का असर आप पर मजबूत होता जा रहा था, लेकिन अल्लाह अपने प्यारे नबी को तन्हा कैसे छोड़ते। आखिर वो रात आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान 2 फरिश्ते आए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठ गया और दूसरा पाँव की तरफ बैठा। फरिश्ते आपस में बात करने लगे। उन फरिश्तों ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिहर किया गया है। ये सिहर लबीद इब्न आसम नाम के यहूदी जादूगर ने किया है और उसने वो मदीना में ज़रवान नाम के कुएं में छुपा रखा है। सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़रवान कुएं की तरफ भेजा। वहाँ से वो जादू का सामान निकाला गया और देखा कि उसमें 11 गिरहें लगी हुई हैं। इसी दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो पैगाम था सूरा फलक और सूरा नास। अबू अरकम, वो सूरा तो सुनाओ जो हमारे नबी पे नाजिल हुई। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। सूरा की एक आयत पढ़ने पे जादू की एक गिरह अपने आप खुल जाती। जैसे ही 11वीं आयत पढ़ने पर वो आखिरी गिरह खुली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ खड़े हुए जैसे उन्हें किसी ने बांध रखा था और अब आज़ाद कर दिया हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सेहतयाब हो चुके थे। सहाबा के चेहरों पे खुशियां झलकने लगी थी। अब मदीना का खोया हुआ नूर लौट आया था।
یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اصلی کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ میں افسوس کے ساتھ آپ کو یہ کڑوی سچائی بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کی کامیابی سے خوش نہیں۔ آپ کے آفس میں کام کرنے والے سلیم نے بھی اپنی گاڑی لے لی ہے۔ ایون ہمارے اپنوں سے بھی ہماری کامیابی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہارا چچا زاد بھائی مہینے کے لاکھوں روپے کماتا ہے۔ کوئی نئی گاڑی لے آئے تو اس سے حسد، کسی کو اچھی جاب مل جائے تو اس سے حسد، کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو وہ بھی نظر بد اور حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظر بد کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ نظر ایسی چیز ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی لگ سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پاس ایسی چیز دیکھے جو تمہیں پسند ہو تو اس کے لیے برکہ کی دعا کرے۔ اللہ آپ کے مال میں برکت فرمائے۔ اور بات صرف نظر اور حسد تک نہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے جادو جیسی شیطانی طاقتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اے آمون جادوگر، میری مدد کر، میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ اس کے علاوہ بھی آج ہر 10 میں سے 8 آدمی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں۔ آج کی سائیکالوجی جسے نیگیٹو سیلف ٹاک کہتی ہے، وہ دراصل شیطانی وسوسے ہیں۔ تم کسی قابل نہیں، تم سے نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمیں طرح طرح کی الجھنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نظر، حسد، جادو جنات کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مسائل کو بھی ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس کوئی ویپن رکھتا ہے تو اسے اس ویپن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو وہ اسے کام لے پائے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی ان آیات کا مطلب پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کانفیڈنٹلی ان آیات کو اپنی حفاظت کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ تو آئیے اب سورہ فلق اور سورہ ناس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ فلق ہمیں باہر کے شر سے نجات دیتی ہے، یعنی یہ ہماری ایکسٹرنل پروٹیکشن کے لیے ہے۔ تو ایک بار اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان کے شر سے جو گھروں میں پھونک مارتی ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فلق ہمیں ہر مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادو اور جنات کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بچاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں سورہ ناس کی طرف۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ناس ہمیں ان وسوسوں سے بچاتی ہے جو شیطان اور انسان ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ بے چینی، خوف، ڈاؤٹس، اسپریچول ویکنیس اور نیگیٹو تھاٹس۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں یا کام کر رہے ہوں تو ہمیں اچانک ہی نیگیٹو تھاٹس آنے لگتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میں اس کے لائق نہیں۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ اس دور کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صورتوں کو صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھیں، اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں اور کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ کا پرسنل اسپریچول ڈیفینس سسٹم ہے، اسے ایکٹیویٹ کریں۔ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔